السلام علیکم، میرا نام ہے محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ون پیپر آئی کیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا 171 تک۔ آج ہم 171 سے سٹارٹ کریں گے، جتنا ہو سکے گا پڑھائیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 171 171 رشوت ستانی کی تعریف میں آتی ہے۔ 171 یہ پچھلی ویڈیو میں پوائنٹ رہ گئے تھے کچھ، میں نے سوچا آپ لوگوں کو پڑھا دوں۔ اور اس کی سزا 171 میں ہے۔ رشوت ستانی کی سزا 171 میں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جعلی ووٹ ڈالتا ہے یا جعلی ووٹ کی جلسازی کرتا ہے تو اس کو 171 کے تحت سزا ہوگی۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 172 ہوتا ہے سمن کی تعمیل سے بچنا یا روپوش ہونا۔ روپوش کیسے ہوتا ہے؟ مطلب سمن کی تعمیل کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، سرکاری ملازم آتا ہے یا وہ شخص آتا ہے جس کو قانونی طور پر پابند کیا گیا اور وہ بندہ روپوش ہو جاتا ہے، مطلب غائب ہو جاتا ہے، وہاں سے جو اس نے ایڈریس لکھوایا ہوتا ہے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو 172 میں وہ آ جاتا ہے کہ سمن کی تعمیل سے روپوش ہونا۔ آگے آ جاتا ہے دفعہ نمبر 173، سمن کی تعمیل کو روکنا۔ مطلب کوئی سرکاری ملازم یا کوئی ایسا شخص جو سمن کی تعمیل کے لیے آیا ہے وہ اس پر مزاحمت کرتا ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 173 کے تحت جرم کر رہا ہوتا ہے، سمن کی تعمیل کو روک رہا ہوتا ہے۔ دفعہ نمبر 174، سرکاری حکم طلبی پر حاضر نہ ہونا یا سرکاری ملازم کی حکم طلبی پر حاضر نہ ہونا۔ اگر کوئی شخص جس کو سرکاری ملازم بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، تو وہ بندہ مطلب حاضر نہیں ہوتا تو اس کو 174 کے تحت سزا ہوگی۔ دفعہ نمبر 175، سرکاری ملازم کا مطلوبہ دستاویز پیش نہ کرنا جبکہ وہ قانوناً واجب ہو۔ مطلب کوئی بھی سرکاری ملازم کوئی ایسے دستاویز پیش نہیں کرتا، مجسٹریٹ کو پیش نہیں کرتا یا کہیں بھی جو مطلب قانوناً پیش کرنا واجب ہو تو وہ 175 کے تحت جرم کر رہا ہوتا ہے، اس کو 175 کے تحت سزا ہوگی۔ سزا کتنی ہوگی؟ 1 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ۔ دفعہ نمبر 176 میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو قانونی طور پر پابند کیا گیا ہو نوٹس دینے کے لیے اور وہ نوٹس نہیں دیتا، مطلب کسی بھی شخص کا نوٹس نہ دینا جبکہ نوٹس دینے کا پابند ہو، تو وہ 176 کے تحت اسے سزا ہوگی 1 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ۔ دفعہ نمبر 177، مطلب جھوٹی اطلاع بام پہنچانا۔ اگر کوئی بھی شخص کسی جرم کی جھوٹی اطلاع پہنچاتا ہے، جان بوجھ کے مطلب جھوٹی اطلاع دیتا ہے، تو اس کو 177 کے تحت 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ دفعہ نمبر 178، اگر کوئی شخص حلف یا اقرار سرکاری ملازم کو دینے سے انکاری کرتا ہے تو اس کو 178 کے تحت سزا ہوگی 6 ماہ قید۔ دفعہ نمبر 179، سرکاری ملازم کے سوالوں کے جواب نہ دینا۔ مطلب کوئی بھی سرکاری ملازم کسی شخص کو کوئی سوال کرتا ہے تو اگر اگلا بندہ جان بوجھ کے جواب نہیں دیتا تو وہ 179 کے تحت جرم کر رہا ہوتا ہے، اس کو 179 کے تحت سزا ہوگی۔ اس کی سزا 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 180، بیانات پر دستخط نہ کرنا۔ بیانات کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بیانات ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جھوٹی اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ اپلیکیشن پہ اپنا FIR پہ تو دستخط نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ اپلیکیشن دیتا ہے تو اپلیکیشن پہ اپنے دستخط کرنے سے انکاری کر دیتا ہے تو سرکاری ملازم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹی اپلیکیشن دے رہا ہے، تو اس کو 180 کے تحت سزا ہوگی۔ دفعہ نمبر 181، 181 اور 178 ملتی جلتی ہیں۔ 178 میں کوئی شخص حلف دینے سے انکاری کرتا ہے اور 181 میں اگر وہ حلف دیتا بھی ہے تو جھوٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مطلب اس کی ہیڈنگ اس طرح بنے گی کہ کسی شخص کا سرکاری ملازم کو جھوٹا حلف یا اقرار دینا جو لینے کا مجاز ہو، تو اگر کوئی جھوٹا حلف یا اقرار دیتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے جرم کر رہا ہے، تو اس کو سزا ہوگی 181 کے تحت۔ دفعہ نمبر 182، جھوٹی FIR کروانا۔ مطلب جھوٹی FIR کی سزا 182 میں آ جاتی ہے۔ مطلب کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ قانونی طور پر کوئی آفیسر اپنے جائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسے سزا دے
جبکہ وہ سزا کے قابل نہ ہوگا، مطلب ایف آئی آر جھوٹی ہوگی، تو اگر وہ جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے تو اس کو 182 کے تحت سزا ہوگی۔ اس کے بعد میں اہم پوائنٹس بتاؤں گا، کیونکہ جو پیپرز میں ریپیٹڈ سوال آتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہے 186 پر، کار سرکار میں مزاحمت۔ اگر کوئی شخص سرکاری کام میں مزاحمت کرتا ہے تو اس کو 3 ماہ تک کی قید ہوگی 186 کے تحت۔ اس کے بعد 187، اگر کوئی شخص سرکاری ملازم کی جائز مدد نہیں کرتا، مطلب جائز مدد کرنا، اگر سرکاری ملازم کسی شخص کو روکتا ہے، اس کی تلاشی لیتا ہے، تو وہ تلاشی لینے سے انکاری کر دیتا ہے تو اس کو 187 کے تحت سزا ہوگی۔ دفعہ نمبر 188، سرکاری حکم نہ ماننا، مطلب کوئی بھی سرکاری حکم پاس ہوتا ہے تو کوئی شخص اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، مطلب جان بوجھ کے نہیں مانتا، تو اس کو 188 کے تحت سزا ہوگی۔ دفعہ نمبر 199، دفعہ نمبر 199 ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگر کوئی شخص سرکاری ملازم کو دھمکیاں دیتا ہے تو اس کو 2 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 191، جھوٹی شہادت دینا۔ اگر کوئی شخص جھوٹی شہادت جان بوجھ کے دیتا ہے تو وہ 191 کا جرم کر رہا ہے۔ اور 192 میں اگر کوئی شخص جھوٹی شہادت بناتا ہے، گھڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا تیار کرتا ہے، تو وہ 192 کے تحت جرم کر رہا ہے۔ اور ان کی سزا کس میں ہوگی؟ اگر کوئی شخص جھوٹی شہادت دیتا ہے یا گھڑتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ 7 سال۔ اس کی سزا 7 سال ہوگی اور سزا 193 کے تحت دی جائے گی۔